ایک خیال جو خدا تک پہنچا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات محض ایک علت العلل نہیں بلکہ زندہ اور جاوید ہستی ہے جو کہ ایک شخصی وجود ہے اور اس پوری کائنات کی ہر چیز کی نگرانی براہ راست کر رہا۔ اللہ کون یا کیا ہے، اس کی ذات کی حقیقت کیا ہے، اس کی صفات کیا ہیں اور دونوں میں کیا تعلق ہے، اس دنیا و کائنات کی کیا حیثیت ہے، اس میں انسان کا کیا مقام ہے، یہ مباحث فلاسفہ کے ہاں صدیوں تک رہے۔ بہت سے لوگ عقل سلیم کی بنا پر حق تک پہنچے اور بعض نے منہ کی کھائی، لیکن یہ ضرور ہے کہ انسان شروع سے ایک خالق کو مانتا آیا ہے۔ اختلاف ہمیشہ صفات کے معاملہ میں ہوا ہے۔ اللہ نے اپنی ذات کا شعور انسان کی فطرت میں لحام کر رکھا، اس کے باوجود ماحول اور معاشرے کے اثرات اس پر پردہ ڈال دیتے ہیں، تو انسان کو واپس اس کی فطرت پر لانے کے لیے انبیاء کی بعثت ہوئی۔ یہ مضمون کچھ بے ربط سا لگ رہا ہو۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میں اپنے بھائی کے ساتھ موٹر سائیکل پر سوار تھا، راستے میں آنے والی ہر چیز کو بڑے غور سے دیکھ رہا تھا، جہان رنگ بو کا جائزہ لے رہا تھا۔ جب بھی کوئی سفر ہو تو راہ میں آنے والی چیزوں پر غور کر کے بہت سے سوالوں کے جواب مل جایا کرتے۔ لا آف کنزرویشن آف میٹر اینڈ انرجی کے تحت مادہ یا توانائی کبھی فنا نہیں ہوتی بلکہ اپنی شکل تبدیل کر لیتی ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک مثال لیجئے۔ ایک شخص مر جاتا ہے تو زمین میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ جب اس کی لاش میں گلنے سڑنے کا عمل شروع ہوتا ہے تو اس کی اجزاء علیحدہ علیحدہ ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو جو توانائی اس نے کھانے سے حاصل کی ہوئی ہے وہ بیکٹیریا کی خوراک بنتی ہے، پروٹین مٹی میں تحلیل ہو جاتی ہے اور دوسرے جانداروں کے کام آتی ہے۔ ہمارے لیے تو آدمی کی ہڈیاں تک مٹی میں مل چکی ہوتی ہیں، لیکن اس کے جسم کا حصہ رہنے والا ہر ذرہ ہمیشہ موجود رہتا ہے۔ اب اگر اس فوت شدہ کی قبر پر کوئی پودا اگاتا ہے تو اس فوت شدہ کے نیوٹرینٹس اس پودے کا حصہ بن جاتے ہیں۔ تو اگر اس پودے کو کوئی جانور کھا لے اور پھر اس جانور کو کھا لیں تو جو مادہ یا توانائی کبھی اس مرنے والے کے جسم میں تھی اور جو پروٹین اس کے جسم کا حصہ تھی وہ کسی پودے کا حصہ بنے، پھر کسی جانور کا اور پھر آپ کے جسم کا۔ اب جب آپ مریں گے تو قدرت کا کارخانہ آپ کے ساتھ بھی یہی کرے گا۔ آپ کے پچھلوں کے ساتھ بھی یہی ہو چکا ہے۔ یہ چکر، یہ کارخانہ موت و حیات اسی طرح چلتا رہتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جسم میں موجود پانی ہزاروں سال پہلے کے کسی انسان کے جسم کا حصہ بھی رہ چکا ہوگا اور ہزاروں مراحل طے کر کے جس طرح آج آپ کے جسم کا حصہ ہے کل کسی اور جسم کا حصہ ہوگا، بارش بن کر برسے گا یا کسی گندے جوہر کا حصہ بن جائے گا۔ اس طرح آپ کے جسم کا ہر جز، ہر ذرہ پہلے کسی اور کا تھا، آج آپ کے جسم کا حصہ ہے اور کل کسی اور جاندار کے جسم میں مخصوص افعال انجام دے رہا ہوگا۔ ہم اپنی دولت تو ثروت پر بہت ناز کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارا جسم بھی ہمارے قابو میں نہیں۔ خلیے لگاتار ہمارے جسم سے نکلتے رہتے ہیں، اس کی جگہ نئے سیلز لیتے رہتے ہیں۔ اسی طرح پوری زندگی میں کئی بار آپ کا جسم مکمل طور پر رینیو ہو جاتا ہے۔ چند سال پہلے جو جسم آپ کے پاس تھا آج وہ نہیں ہے، اور جو آج ہے وہ کل نہیں ہوگا۔ اس قدر بے اختیار ہے انسان، اور اس کی زندگی کا سفر ایک بال پر چلنے کی مانند ہے۔ ذرا سا ادھر ادھر ہوئے تو گئے، لیکن وہ کون سی ہستی ہے جو 70 ارب مہاسنکھ بکھرے ہوئے ایٹموں کو ساری کائنات سے چنتا ہے، پھر انہیں الگ الگ جگہ جوڑ کر ایک انسان کی صورت دیتا ہے۔ تو جو خدا یہ کر سکتا ہے تو اس بار بھی قادر ہے کہ ان ذروں کو دوبارہ بکھیر کر ہزاروں سال بعد دوبارہ جوڑ کر یہی شکل دے دے اور آپ کو موت کے بعد پھر یہی لاکھڑا کرے۔ اور کہتے تھے کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں بن جائیں گے تو کیا از سر نو زندگی کر کے اٹھائے جائیں گے؟ اور کیا ہمارے اگلے آباء و اجداد بھی، کہہ دو اگلے اور پچھلے سب جمع کیے جائیں گے ایک معین دن کی مقررہ مدت تک؟ سورہ واقعہ آیت نمبر 47 تا 50۔ کیا جب ہم مر جائیں گے اور خاک ہو جائیں گے تو دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ یہ واپسی تو عقل سے بعید ہے۔ حالانکہ زمین ان کے جسم میں سے جو کچھ کھاتی ہے وہ سب ہمارے علم میں ہے، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جس میں سب کچھ محفوظ ہے۔
سورہ کاف آیت نمبر 3 اور 4۔ جس نے موت اور زندگی کو ایجاد کیا تاکہ تم لوگوں کو آزما کر دیکھے تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ سورہ ملک آیت نمبر 2۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی بنیاد بائٹس پر ہے۔ 8 بائٹ سے ایک بائٹ بنتا تھا۔ ایک بائٹ 0 یا 1 دونوں میں سے کوئی ایک ہندسہ ہو سکتا ہے۔ کسی بھی طرح کی انفارمیشن کو اسی طرح بٹس کی صورت میں سٹور کیا جاتا اور ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجا جاتا ہے۔ آپ اگر یہ تحریر پڑھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں، یہ اردو صرف آپ کے لیے ہے۔ کمپیوٹر کے لیے یہ صرف 0 اور 1 ہندسوں کی خاص ترتیب ہے اور کمپیوٹر صرف اس کی تعویل آپ کو بتا رہا ہو۔ اسی طرح آپ کے ڈی این اے کو انہی اکائیوں کی صورت میں ظاہر کیا جا سکتا ہے۔ آپ کے جنیاتی مادے میں 4 قسم کے نیوکلائیڈ ہوتے ہیں جن کو 4 حروف سے ظاہر کیا جاتا ہے، یعنی TAGC۔ اب اگر ان کو کمپیوٹر کی زبان یعنی بائنری نمبر سسٹم میں تبدیل کیا جائے تو یہ کچھ یوں ہوگا: 11 برابر 10، C برابر 1 اور G برابر 00، A = T۔ اب ایک انسانی سیل میں 6 ارب 20 پیئر ہوتے ہیں تو اس حساب سے 1.5 GB بائٹ 8 بائٹس تقسیم 6 کروڑ خرب بائٹس، یعنی آپ کے ایک سیل میں 1.5 GB ڈیٹا ہوتا ہے اور آپ کے جسم میں 40 ٹریلین کے قریب سیل ہوتے ہیں۔ اس حساب کے آپ کے جسم میں زیٹا بائٹ 60 ڈیٹا موجود ہے۔ اس کی وسعت کا اندازہ اس سے لگائیے کہ 2020 تک انٹرنیٹ سمیت ساری دنیا کا ڈیجیٹل ڈیٹا 59 زیٹا بائٹ ہے، اور 60 زیٹا بائٹ کا مطلب ہے 60,000,000,000,000,000,000 GB۔ اور سنیے، دنیا کا سارا ڈیجیٹل ڈیٹا صرف 150 گرام ڈی این اے میں سمویا جا سکتا ہے۔ یہ ہے خدائی کوڈ۔ ایک حقیر پانی کے قطرے کے 10 کروڑویں حصے میں ان ساری معلومات کا خلاصہ ہوتا ہے۔ یہی کوڈ فیصلہ کرتا ہے کہ آپ کی ناک کیسے بنے گی، کون سا مالیکول کہاں آ کر جڑے گا، کون سا خلیہ کیسے بنے گا، کون سے امینو ایسڈ اس میں شامل ہوں گے، انسان کی شکل و صورت کیسی ہوگی، اس کی ظاہری خصوصیات، اس کا بڑھنا، زخم کا ٹھیک ہونا وغیرہ۔ یہ تمام چیزیں پانی کے خلاصے میں اس حقیر پانی کے خلاصے میں ہوتی ہیں، اور پوری زندگی آپ کے جسم کے سیل بدلتے رہتے ہیں، لیکن آپ نہیں بدلتے کیونکہ آپ کے سیل کاپی پیسٹ ہوتے رہتے ہیں۔ خدا فرماتا ہے، وہی کہ جس نے جو چیز بھی بنائی ہے خوب ہی بنائی ہے۔ انسان کی تخلیق کا آغاز اس نے مٹی سے کیا، پھر اس کی نسل حقیر پانی کے خلاصے سے چلائی، پھر اس کے نوک پلک سنوارے اور ان میں اپنی روح میں سے پھونک دیا، اور تمہارے سننے کے لیے کان اور دیکھنے کے لیے آنکھیں اور سمجھنے کے لیے دل بنائے دیے۔ تم کم ہی شکر گزار ہوتے ہو۔ سورہ سجدہ آیت نمبر 7 تا 9۔ وہی ہے جو ماؤں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں جس طرح چاہتا ہے بنا دیتا ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ زبردست ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 6۔ اپنے پروردگار کے نام کی تسبیح کرو اے پیغمبر، جو سب سے برتر ہے، جس نے بنایا پھر نوک پلنگ سنوارے، جس نے ہر چیز کے لیے اندازہ ٹھہرایا پھر اس کے مطابق چلنے کی راہ دکھائی، جس نے سبزہ نکالا اور پھر اسے گھنا سر سبز و شاداب بنا دیا۔ سورہ اعلیٰ 1 تا 5۔ لیکن یہ تمام عوامل دوسرے جانداروں کے جسموں میں بھی ہوتے رہتے ہیں، تو کیا چیز ہے جو انسان کو انسان بناتی ہے اور باقی تمام مخلوقات سے افضل بناتی ہے؟ وہ روح خداوندی ہے۔ اللہ نے انسان کے اندر نور یزدانی ودیت کر دیا ہے، جس سے احسن تقویم کے مرتبے تک پہنچ جاتا ہے۔ تو ان تمام چیزوں پر غور کرنے سے انسان اس نتیجے تک پہنچ جاتا ہے کہ اتنے اہتمام کے ساتھ ایک خالق نے مجھے پیدا کیا ہے تو میرا وجود اب سے نہیں ہے۔ اس موت و حیات کے خارکانے کا ضرور کوئی مقصد ہے۔ تو کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ہم نے تم کو بس یوں ہی بے مقصد پیدا کیا ہے اور تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟
تو بڑی ہی برتر ذات ہے اللہ بادشاہ حقیقی کی، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، عرش کریم کا مالک۔ سورہ المومنون 115 سے 116۔ اللہ نے انسان کے لیے ہر طرح کا اہتمام کر رکھا ہے، ہر طرح کی نعمت سے اس کو نوازا جا رہا ہے، ضرورت کی تمام چیزیں بے روک ٹوک مل رہی ہیں۔ جس نے وہ سب کچھ نے تمہیں دیا جو تم نے مانگا۔ اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا ہی بے انصاف اور ناشکرا ہے۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 34۔ اگر انسان خدا کی صفات کو جاننا چاہے تو صرف اپنے ارد گرد دیکھیں۔ مثلا انسان صرف اپنی ماں پر ہی غور کر لے کہ اتنی رحیم ہے، تو وہ ہستی جس نے اس ماں کو بنایا ہے وہ کتنی رحیم ہوگی۔ انسان بے مقصد نہیں ہے، ہرگز ہر گزرتا لمحہ اور قدرت کا ہر ظاہر اس کو یہ بتا رہا ہے کہ جب اتنی رحمتیں اور ارادہ اختیار ہے تو ضرور اس کی پرستش بھی ہوگی۔ اس کے ہر عمل کو دیکھا اور لکھا جا رہا ہے۔ اس کو ایک اور قدرتی ظاہر سے سمجھیے۔ جب آپ کسی کمرے میں یا کسی بھی جگہ بیٹھ کر بولتے ہیں تو ہوا کے ذرات مرتعش ہوتے ہیں اور ارتعاش کی ان لہروں سے آواز پیدا ہوتی ہے۔ آپ ہوا کے ان ذرات کو انرجی دے رہے ہوتے ہیں جو کسی نہ کسی طرح اس ہوا میں ہمیشہ موجود رہتی ہے۔ یعنی اگر آپ یہ جان سکیں کہ ایک پارٹیکل جس جگہ اب ہے اس سے پہلے وہ کہاں تھا، جس دنیا میں اب تک پیدا ہونے والے تمام انسانوں کی لکھی ہوئی ہر بات سن سکتے ہیں۔ جب آپ بستر پر لیٹے ہوتے ہیں یا کہیں چل کر جاتے ہیں تو حرارت کی وجہ سے فرش یا بستر کی انٹروپی بڑھ جاتی ہے، جس سے وہ انفارمیشن قیامت تک کے لیے اس چیز میں یا ارد گرد کے ماحول میں سٹور ہو جاتی ہے۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو محض دیواروں ہی نہیں بلکہ ہر چیز کے کان ہوتے ہیں۔ اس پوری دنیا سمیت آپ کے جسم کا ہر ذرہ ایک ڈیٹا سٹوریج ڈیوائس ہے اور آپ کا ہر عمل اس میں قید ہے۔ تھیوری میں ان تمام معلومات کو دوبارہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ جب سائنس ان چیزوں کا امکان بتا رہی ہے تو لوگ سائنس کی بات پر تو یقین کر لیتے ہیں، لیکن خدائی ہدایت اور روز جزا کی بات پر لوگوں کو شک گزرتا ہے۔ یہ سب کچھ بتا رہا ہے کہ خدا بے خبر نہیں ہے، بلکہ سب کچھ اس کے حکم سے لکھا جا رہا ہے۔ ہرگز نہیں، اس دن کے بارے میں جو کچھ تم کہتے ہو اس کی ہرگز کوئی بنیاد نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ تم جزا و سزا کو جھٹلانا چاہتے ہو۔ دراں حالانکہ تم پر نگران مقرر ہیں، بڑے معزز لکھنے والے ہیں، وہ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو۔ سورہ الانفطار آیت نمبر 9 تا 12۔